سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق ایلیڈ کیپچوج کینیا میں پیدا ہوا۔ اللہ نے اسے ہرن جیسی ٹانگیں اور گھوڑے جیسے پھیپھڑے دیے تھے۔ وہ پورے گاؤں میں سب سے تیز بھاگتا تھا۔ وہ مسلسل سارا دن بھی بھاگ سکتا تھا۔ یہ غیر معمولی صلاحیت تھی اور اس نے اس صلاحیت سے میراتھن چیمپئن بننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جب لوگوں کو اپنے ارادے کے بارے میں مطلع کیا تو سب نے پہلے کہکا لگایا اور پھر اسے بتایا میراتھن گوروں کی سپورٹس ہے، ایسے عام لوگ یہ نہیں کھیل سکتے، ہم ان سے جیت بھی نہیں سکتے۔ ایلیڈ نے وجہ پوچھی تو اسے بتایا گیا گوروں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ان کے پاس ٹرینر بھی ہوتے ہیں اور ان کی خوراک بھی ہم سے بہتر ہوتی ہے، لہٰذا یہ جی جان سے پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اسے یہ بھی بتایا گیا میراتھن کے سارے ریفری، کمنیٹیٹرز اور شائقین بھی گورے ہوتے ہیں، گورے گوروں کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ سیاہ فام کو کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ تم بھی یہ خواب دیکھنا بند کر دو۔ اس کے دوستوں اور بزرگوں نے یہ باتیں اتنی بار دہرائیں کہ اسے اس کے ذہن میں بیٹھ گئیں، لیکن اس کے باوجود ایتھلیٹکس اس کا جنون تھا۔ وہ سارا دن بھاگتا رہتا تھا۔ اس کے پاس جوتے نہیں تھے، وہ ننگے پاؤں بھی بھاگتا تھا۔ اس کے پاس گراؤنڈ نہیں تھا، وہ جنگل میں بھی بھاگتا تھا۔ اس نے میراتھن میں شریک نہیں ہونا تھا، لیکن وہ اس کے باوجود بھی بھاگتا تھا۔ بھاگنا اس کی زندگی تھا۔ وہ فارغ وقت میں جس گراؤنڈ میں بھاگتا تھا وہاں پیٹرک نام کا ایک کوچ نوجوانوں کو پریکٹس کراتا تھا۔ کوچ نے دیکھا ایک سیاہ فام لڑکا کوچنگ کے بغیر اس کے تمام سٹوڈنٹ سے زیادہ تیز دوڑتا ہے۔ اس نے ایک دن اسے روک کر انٹرویو کیا تو پتہ چلا یہ لڑکا غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے، دن کے وقت والدین کے ساتھ محنت مزدوری کرتا ہے اور شام کے وقت دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ پیٹرک کو اس پر رحم آ گیا۔ اس نے اسے اپنی کلاس میں شامل کر لیا اور وہ اسے ایتھلیٹس کی بنیادی تکنیک سکھانے لگا۔ لڑکا پیدائشی سپورٹس مین تھا، یہ بہت جلد تمام تکنیک سیکھ گیا، جس کے بعد پیٹرک نے اس کا نام کینیا کی اگلی میراتھن میں لکھوا دیا۔ وہ میراتھن میں شریک ہوا لیکن ہار گیا۔ اس کی ہار نے کوچ کو ڈسٹرب کر دیا۔ کیونکہ وہ جانتا تھا اس میں کینیا کے تمام ایتھلیٹس سے زیادہ پوٹینشل ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کوچ نے میراتھن کی ریکارڈنگ منگوائی اور دیکھنا شروع کر دی۔ وہ بار بار ٹیپ دیکھتا تھا اور کیپچوج کو دیکھتا تھا۔ اس نے نوٹ کیا دوڑتے وقت یوں ہی کوئی گورا کھلاڑی اس کے قریب آتا تھا تو اس کی سپیڈ کم ہو جاتی تھی، جبکہ یہ تمام سے عوام کھلاڑیوں کو آسانی سے پیچھے چھوڑ دیتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا گورے کو دیکھ کر اس کا گیئر ڈاؤن ہو گیا ہو۔ کوچ بار بار ٹیپ دیکھتا رہا اور یہ سوچتا رہا آخر ایشو کیا ہے، یہ گورے کھلاڑی کو دیکھ کر آہستہ کیوں ہو جاتا ہے، اس کا سانس کیوں پھول جاتا ہے۔ بار بار ٹیپ دیکھنے کے بعد پتہ چلا یہ ذہنی طور پر سفید فام کھلاڑیوں سے خائف ہے، یہ ان سے گھبراتا ہے اور اس وجہ سے اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک دلچسپ صورتحال تھی۔ کوچ نے اس کا انٹرویو شروع کیا تو پتہ چلا اس نے جب بھاگنا شروع کیا تھا تو تمام لوگوں نے اسے بتایا تھا ایتھلیٹکس اس میں صرف گورے جیتتے ہیں، لہذا بھاگتے ہوئے یوں ہی کوئی گورا اس کے قریب پہنچتا تو آٹومیٹک اس کی سپیڈ کم ہو جاتی۔ کوچ نے اسے سمجھانا شروع کیا لیکن صورتحال یوں کی توں رہی۔ کوچ نے مجبوراً سپورٹس سائیکالوجسٹ سے رابطہ کیا۔ اس نے کیپچوز کو سٹڈی کیا تو پتہ چلا گوروں کا غلبہ اس کے سب کانشیس میں چلا گیا ہے، یہ اب جتنا چاہے کوشش کر لے، اس کا سب کانشیس اسے ہلنے نہیں دے رہا۔ سائیکالوجسٹ نے کوچ کو بتایا ہمارے سب کانشیس میں جب کوئی بات بیٹھ جاتی ہے تو پھر ہمارے اندر سیلف سبوتاش کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کے بعد ہمیں باہر سے کوئی نہیں ہراتا، ہم اندر سے باہر جاتے ہیں، ہم اندر سے شکست تسلیم کر بیٹھتے ہیں۔ کوچ کو مسئلہ سمجھ آ گیا، لہذا اس نے کیپچوج کو سمجھایا تم نے دوڑتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، صرف اور صرف اپنے ہدف پر توجہ دینی ہے۔ دوسرا تم نے یہ گنتے رہنا ہے تم نے کتنے سے عوام باشندوں کو پیچھے چھوڑا۔ کیپچوج کوچ کی بات کو سیریس لیتا تھا، لہذا اس نے یہ مشورہ پلے باندھ لیا اور نتائج نے سب کو حیران کر دیا۔ آپ بھی یہ جان کر حیران رہ جائیں گے، یہ ایلیڈ کیپچوج 2019 میں
دنیا کا پہلا شخص تھا جس نے 42.195 کلومیٹر کی میراتھن 2 گھنٹے سے کم وقت پر مکمل کر لی، اور یہ ورلڈ ریکارڈ تھا۔ اور اس کے بعد اس نے پیچھے موڑ کر نہیں دیکھا۔ آپ اگر آج اس کے ریکارڈ اور ایوارڈز دیکھیں تو آپ کی آنکھیں اور دماغ تھک جائیں گے، لیکن اس کے ریکارڈ اور ایوارڈز کی فہرست ختم نہیں ہوگی۔ میں آگے بڑھنے سے قبل آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں میراتھن 42.195 کلومیٹر کیوں ہوتی ہے۔ 1908 میں کوئن الیگزینڈرا برطانیہ کی ملکہ تھی۔ 1908 میں لندن میں اولمپکس ہوئی۔ ملکہ نے حکم جاری کیا میراتھن ونڈسر کاسل کے لائن سے سٹارٹ ہوگی اور وائٹ سٹی اسٹیڈیم میں رائل باکس کے سامنے ختم ہوگی۔ اس حکم کی 2 وجوہات تھی۔ ملکہ چاہتی تھی جب ریس شروع ہو تو اس کا خاندان ونڈسر کاسل کی کھڑکی سے ریس دیکھ سکے، اور جب یہ ختم ہو تو ملکہ اور اس کا خاندان رائل باکس میں جیتنے والی کھلاڑی کو دیکھ سکیں۔ اور دوسری وجہ، ملکہ کامیاب کھلاڑی کو سب سے پہلے دیکھنا چاہتی تھی۔ میرین نے کھڑکی اور باکس کے درمیان کا فاصلہ ماپا تو یہ 26 میل اور 385 میٹر یعنی 42.195 کلومیٹر تھا۔ یوں میراتھن 42.195 کلومیٹر ہو گئی۔ میں کیپچوز کی طرف واپس آتا ہوں۔ ایلیٹ کیپچوز سب کانشیس کے سیلف سبوتاژ کا شکار تھا۔ اب سوال یہ ہے، یہ کیا بلا ہوتی ہے؟ ہمارے دماغ کے 2 حصے ہوتے ہیں، کانشیس اور سب کانشیس۔ کانشیس صرف معلومات اکٹھی کرتا ہے، جبکہ سب کانشیس اسے پروسیس کر کے ہمارے یقین کا حصہ بناتا ہے۔ ہماری زندگی کا 90% حصہ سب کانشیس کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ ہم مسلمان اور پاکستانی ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں، یہ سارا ڈیٹا ہمارے بیلیف سسٹم یا سب کانشیس کا حصہ ہوتا ہے۔ بچوں کا کانشیس اور سب کانشیس پیدائش کے بعد کوڑا کاغذ ہوتا ہے، ہم سب مل کر اسے بھرتے ہیں یا پر کرتے ہیں۔ بچے ہمیں دیکھ اور سن کر زبان سے لے کر عادتوں تک ہر چیز سیکھتے ہیں، اور یہ آگے چل کر ان کا بیلیف یعنی یقین بنتا ہے، اور یہی سے ان کی کامیابی اور ناکامی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ کیپچوز کو اس کے ماحول نے اتنی بار گوروں سے ڈرایا تھا، اسے اتنی مرتبہ یہ بتایا گیا تھا کہ ایتھلیٹکس گوروں کی سپورٹس ہے، تم سے افہام ہو اور تم خواہ کتنا ہی تیز دوڑ لو تم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور یہ بات بار بار دہرانے کی وجہ سے اس کے سب کانشیس میں چلی گئی، جس کے بعد یہ یوں ہی کسی گورے کو دوڑتا ہوا دیکھتا تو اس کا سب کانشیس اسے پیغام دے دیتا تھا، تم اس گورے سے نہیں جیت سکتے، تمہیں زیادہ توانائی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے بعد اس کے پھیپھڑے خود بخود ڈھیلے پڑ جاتے تھے اور ٹانگوں کی توانائی کم ہو جاتی تھی، یوں اس کے ساتھ بھاگنے والا گورا اس سے آگے نکل جاتا تھا۔ نفسیات کی زبان میں اس عمل کو سیلف سبوتاژ کہتے ہیں، یعنی آپ اپنی جیت کو خود ہی ہار میں تبدیل کر دیں، آپ اپنی کامیابی کو ناکامی میں بدل دیں، یا آپ چھکا مارتے ہوئے جان بوجھ کر آؤٹ ہو جائیں۔ کیپچوز بھی سیلف سبوتاژ کا شکار ہو گیا۔ اس کے خاندان اور ماحول نے مل کر اس کے دل میں گوروں کا خوف بٹھا دیا تھا، جس کے بعد اس کا سب کانشیس اسے گوروں کے مقابلے میں جیتنے نہیں دیتا تھا۔ آپ کو اگر کیپچوز کی کہانی توجہ سے پڑھے تو آپ خود کو بھی سیلف سبوتاژ کا شکار پائیں گے، بلکہ رکیے، آپ کو پوری قوم سیلف سبوتاژ کا شکار ملے گی۔ آپ کبھی نوٹ کیجئے، آپ کو ہر طرف سے ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے، ہم بے ایمان لوگ ہیں، ہم میں خدا ترسی نام کی چیز نہیں، ہم بہت گندے ہیں، ہم سسٹم نہیں بنا سکتے، ہماری حکومت بہت نکمی ہے، سارا نظام کرپٹ ہے، ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا، پاکستان میں کوئی چیز خالص نہیں، پولیس بڑی ظالم ہے، سیاستدان نالائق اور کرپٹ ہیں، مولوی جاہل اور سخت ہے، ہماری فوج بہت کمزور ہے اور ہم سیلاب کنٹرول نہیں کر سکیں گے، جیسے فکرے سننے کو ملیں گے۔ آپ کسی جگہ بیٹھ جائیں، آپ یہ سوال ضرور سنیں گے، پاکستان کا کیا بنے گا؟ کیا ہم ٹھیک ہو جائیں گے اور ہمارا مستقبل کیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ آپ حد ملاحظہ کریں، ہم نے 10 مئی کو جب بھارت کو شکست دی تھی تو پورے ملک نے کہنا شروع کر دیا تھا اگر چین ہماری مدد نہ کرتا تو ہمیں بڑی مار پڑتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سیلف سبوتاژ کی آخری سٹیج ہے، اور اس سٹیج میں انسان ہو یا ملک، یہ اپنا اعتماد مکمل طور پر کھو بیٹھتا ہے، اور ہم بدقسمتی سے اس عمل سے گزر رہے ہیں۔
بالخصوص ہماری کرکٹ ٹیم کے سب کانٹریز میں یہ بات بیٹھ چکی ہے، ہم بھارت سے نہیں جیت سکتے، لہٰذا ہم جیتا ہوا میچ بھی ہار جاتے ہیں۔ ہم اگر واقعی زندہ رہنا چاہتے ہیں یا ترقی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سیلف سبوتاژ سے باہر آنا ہوگا، ہمیں اپنے اوپر اعتماد کرنا ہوگا، اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر ایلیٹ کیپچوز تھوڑی سی حکمت عملی بدل کر کامیاب ہو سکتا ہے تو پھر ہم منو حاصل قوم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بھی کر سکتے ہیں، بس ہمیں حکمت عملی اور جیت کو اب یقینی بنانا ہوگا، اور پھر چند برسوں میں وہ ہو جائے گا جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔